أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تؤخذ الصدقات من أغنيائهم وترد على فقرائهم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ایمان کے بعد جو قطعی فرائض عائد ہوتے ہیں ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. بقیہ چیزیں وقتی ہے، جب ان کی ضرورت ہو جاتی ہے تو وہ لاگو ہو جاتی ہے. لیکن یہ 5 بنا جنہیں کہتے ہیں یہ قطعی اور یقینی ہے. نماز کی تفصیلات و ایمان کی تو ہم بیان کرتے ہیں. ان دنوں میں زکوٰۃ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے مصارف سے متعلق ہے. زکوٰۃ سے متعلق کچھ گزارشات پہلے بھی مختلف بیانات میں رہی ہے. زکوٰۃ کا تعلق 4 چیزوں سے ہے. اول تو مسلم ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ وہ عاقل ہو، مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، بچے اور سبھی پر زکوٰۃ نہیں آتی. اور چوتھا کہ وہ مال نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس کو شریعت مالدار مان رہی ہے، اور اس پر پھر سال گزر جائے تو 2.5% کل قیمت کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اموال بنیادی طور پر 2 ہے، ایک سونا ہے اور دوسرا چاندی ہے. سونے اور چاندی کے حکم میں پھر پوری دنیا کا سکہ رائج الوقت ہے، جس کو ہم ملکی کرنسی کہتے ہیں. اسی طرح مال کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ 2 ہیں، یا زراعت ہے اور یا تجارت ہے. اور جو ذرائع ہے وہ سب کمزور ہیں اور کچے ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے مما کسبتم ومما اخرجت لکم الارض، پہلے تجارت کو ذکر کیا اور پھر زراعت کو ذکر کیا. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ تجارت زراعت سے افضل ہے، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کے خیال میں زراعت بہتر ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است، یہ ذوق کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے. زمینوں کا جو مسئلہ ہے زراعت وہ آسان ہے.
کیونکہ زمینیں دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو باد و باران اور بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور یا یہ کہ محنت مشقت سے ٹیوب ویل، کنویں، ریہٹ وغیرہ لگوا چکے ہوتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے اور پھر پانی زمین تک پہنچتا ہے، تو اس کی آمدنی میں بھی فرق ہوتا ہے اور اس کے اخراجات میں بھی فرق ہے۔ تو جو بارانی ہے ان کی جو فصلیں ہوگی، قلیل ہو یا کثیر ہو، اس کا 10واں حصہ عشر جسے کہتے ہیں فقراء مساکین کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر بطور زکوٰۃ کے دی جائے گی۔ اور جو زمین محنت مشقت سے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، بجلی صرف ہو رہی ہے، ڈیزل پٹرول خرچ ہو رہا ہے اور بہت سارے ضروریات و اخراجات ہیں، ان کی وجہ سے نصف عشر ہے، 20واں۔ پہلی والی زمین کے 10 من میں سے 1 من ہے، اور یہ دوسری زمینیں جو ہے ان کے 10 من میں سے 20 سیر ہیں، 20 کلو ہے، 20واں حصہ۔ اور فصلوں کا تعلق زمین سے نکل آنا اور آدمی کا اس پر قادر ہونے سے ہے۔ فصلوں کے لیے سال نہیں گزرتے ہیں، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اگر کوئی زمین سال میں 2 دفعہ فصل دے تو دونوں دفعہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر 3 اور 4 دفعہ اس میں فصل آ جائے تو 3-4 دفعہ زکوٰۃ کا فریضہ بدستور ہو۔ خودرو، گھاس اور لکڑیاں اور جلنے والے چیزیں یہ تقریباً معاف ہے، لیکن اگر یہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ اس کا پورا کاروبار ہو، نظام زندگی ہو، پھر فقہ حنفی کے فتاوی سمرقند میں لکھا ہے کہ دے دے زکوٰۃ، کچھ فقراء اور مساکین کو اس میں سے بھی دے دے۔ کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ہمیں ٹریکٹر چلانے ہوتے ہیں، کئی قسم کا کھاد، مسالہ، دوائیاں ڈالنی ہوتی ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں بھی تھریشر اور مختلف مشینری چلتی ہے، اس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ سچ اور درست بات یہ ہے کہ تمام اخراجات کے بعد جو فصل بچتی ہے اس کا 20واں اور 10ویں کا اعتبار ہو۔ درست بات یہ ہے کیونکہ ان کے فصل حاصل ہونے سے اور زمین درست ہونے سے اور فقراء مساکین کو بھی فائدہ ہوا کہ ان کو بھی دھلا دھلایا صاف ستھرا اناج ملتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ کا حق دے دینا جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ امام اعظم نے کہا ہے، فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ بس فقراء مساکین کو کہہ دیں کہ ہماری کل کٹائی ہو رہی ہے، آ جائیے وہاں، اور اسی حساب سے 20واں اور 10واں جس طرح زمین ہو ان کے حوالے کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، پرندے لے چلتے ہیں، چوینٹیاں کھا جاتی ہے، یہ سب حسنات میں شمار ہوگا۔ قیامت کے دن زمین والوں کے لیے ذخیرہ ہوگا بہت بڑا۔ زمینی باتیں ہیں تو ہم بتاتے ہیں، اگرچہ آپ کا بھی اس سے تعلق اب کم ہے، اور اس سمے پاغس پر لی اور چنمے پک غواسری نسخی، اس موسم بہار کو کیا کرنا ہے جس میں نہ بکرے چرے اور نہ بچڑے۔ اس کے بعد جو مال آتا ہے دنیا میں وہ سونا اور چاندی ہے، جن کو لوگ کہتے ہیں اصلیں، اصل مال، صاف ستھرا سونا، صاف ستھری چاندی،
خام اور کچا نہیں، وہ اس کے مثقال کا اعتبار ہوتا تھا قدیم زمانے میں. سونے کے لیے معیار مقرر ہوا تھا 20 مثقال، اور چاندی کے لیے معیار مقرر ہوا تھا 52 اور 200 درہم. 200 درہم، تو 200 درہم مساوی 52.5 تولے چاندی، اور 20 مثقال یہ موجودہ حساب سے 7.5 تولے سونا ہے. سونے کا نصاب سونے کے لیے ہے، چاندی کا نصاب چاندی کے لیے ہے. ہاں اگر کسی کے پاس سونا بھی کم ہے اور چاندی بھی کم ہے اور دونوں کو ایک سمجھ لے تو ایک پورا ہو جاتا ہے. فقراء و مساکین کا اس میں بھلا ہے. تو علماء نے اجازت دی ہے کہ احتیاطی وجوب ہے اس میں. اور بقیہ چیزیں جو تجارات کی ہیں ان کو چاندی کا تابع کر دیا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پورے عالم میں جتنا ساز و سامان ہے اس کے لیے چاندی کو نصاب بنائیں گے آپ، کہ میرے پاس اتنا پیسہ سال بھر رہا، میرے پاس اتنی بچت ہو گئی، میں جو مٹی بیچ رہا ہوں، ریت بیچ رہا ہوں، پتھر بیچ رہا ہوں، کپڑا بیچ رہا ہوں، اس میں مقدار جو ہوگا نصاب کا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہوگی. سونے کا نصاب صرف سونے تک ہے، آگے نہیں، کیونکہ فرق بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا برتنوں کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، صاف ستھرا سونا ہو یا زیورات ڈلے ہوئے ہو، اسی طرح 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے. 7.5 تولہ ہو جانے کے بعد کل کے کل پر ہے، اور 52.5 تولے ہو جانے کے بعد کل کے کل پر ہے. یہ مطلب نہیں کہ 7.5 کے بعد جو آئے گا اس کی زکات ہوگی، یا 52.5 تولے چاندی کے بعد جو تولے آئیں گے، نہ نہ نہ. ایک دفعہ جب معیار تک نصاب پہنچ گیا، خواہ وہ سونا ہو یا وہ چاندی ہو، تو اب کل کے کل پر زکات آ جائے، ایک ایک تولے اور رتی پر زکات آ جائے. موجودہ زمانے میں اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ اسی سونے یا چاندی کی بازار نہ کیا جائے، قیمت لگائی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیمتیں جلدی جلدی گھٹتی بڑھتی ہے، تو یہ پریشانی کی بات نہیں. جس دن آپ نے زکات نکالنا ہے اس دن کسی زرگر کو فون کر دیں کہ آج کیا ہے. بازار نرخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ بیچنا چاہیں تو اتنے پیسے ملیں گے. بازار نرخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے خریدا کتنے کا، آپ نے بہت سستا خریدا ہے لیکن آج ریٹ بہت ہائی ہے. فقراء مساکین کا بھلا ہے اس میں. سونا استعمال کا ہو یا غیر استعمال کا ہو. ترمذی شریف میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں، بڑے بڑے سونے پہنی ہوئی تھی، ہاتھ بھرے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا اور کہا اتودیان زکاتہ، اس کی زکات دیتی ہو؟ لگا نہیں حضرت یہ تو ہم پہنتے ہیں. آپ نے کہا سواران من النار، پھر یہی کنگن آپ کو جہنم میں جلا کے چھوڑیں گے. سونا اور چاندی چونکہ اصل مال ہے، نقدین ہے، اصلین ہے، جس حال میں بھی ہو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. سونے کا نصاب برابر ہونا چاہیے. اگر کم ہے مثلا 7 تولے، 7.25 ہے، نہیں آئے گی زکات. 52 تولے چاندی تو ہے لیکن آدھا تولہ نہیں ہے، زکات نہیں آئے گی.
شریعت نے جو نصاب مقرر کیا ہے لازمی وہ پورا ہونا چاہیے. ایک نصاب وہ ادھورا ہے، دوسرا نصاب یہ ادھورا ہے، دونوں ملاتے ہیں تو واجب ہے کہ ملا لیا جائے. لیکن اگر ایک نصاب ہے اور وہ بھی کم ہے، مثلا سونا ہے 1 تولہ، وہ تو آج کل 30,000 32,000 کا ہے، جبکہ چاندی 52.5 تولے مشکل سے 22,000 کی. تو یہ نہ کہے آپ کہ اس شخص کے پاس چاندی کا نصاب پورا، یہ غلط بات ہے. چاندی کا نصاب مستقل ہے، سونے کا مستقل ہے. اس لیے 2 تولے اور 4 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت جب سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. پہلے زمانے میں تو اس میں سے مسقال توڑے جاتے تھے، سونا کم کر کے نصف مسقال اور اتنا درہم. اس وقت وہ گرانی اور دقت ہے. مفتیین متفق ہے کہ قیمت پر زکوٰۃ دے دی جائے، اس میں فقراء اور مساکین کو بھی سہولت ہے بہت زیادہ. لا الہ الا اللہ. زکوٰۃ میں اول و اخیر کا اعتبار ہوتا ہے. اعتبار سے مراد ہے نصاب کا محفوظ ہونا. مثلا ایک شخص گزشتہ سال رمضان شریف میں نصاب کا مالک تھا. نصاب یہی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی لیا ہو. سکہ رائج الوقت. دیکھو بات کو صحیح طرح سمجھا کرو. نصاب موجود تھا اس کے پاس، درمیان میں اوپر نیچے ہوا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. ڈاکٹر عبداللہ نے خوب کہا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر سال کے کسی حصے میں نصاب ہی ختم ہو چکا ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں گزشتہ سال رمضان، پھر وہ نصاب کب سے دوبارہ بحال ہوا ہے، اس وقت سے سال پورا ہونا ضروری ہے. سال کے تمام ایام کا اعتبار نہیں ہے، سال کے اول و آخر کا اعتبار، مگر نصاب کی حفاظت کے لیے. نصاب ہونا ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ نصاب ہی درمیان میں ختم ہو گیا اور آدمی تہ دست ہو گیا تو دوبارہ جب نصاب بحال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، شروع ہو جائے گا. جب تک نصاب بحال نہیں ہے مفلس ہے، مفلس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نصاب کے وجود اور عدم کا، نصاب کے گھٹتے بڑھتے کا نہیں بیان کر رہا ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اخیر وقت میں جب سال پورا ہو رہا ہے، سال پورا ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ بھائی میرے پاس اب کل سرمایہ بمعاف فائدے کے یا کل سرمایہ کٹوتی میں نہا کر کے کتنا بنتا ہے، اس کے 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے. اور بڑا آسان نصاب ہوتا ہے یہ کہ گزشتہ سال رمضان شریف کے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکال رہے تھے 50,000 کے مالک تھے، اور اس سال رمضان شریف میں
آپ جہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ 50,000 50 لاکھ بن چکے ہیں. یہ بقیہ اضافہ سال کے بیچ میں ہوا ہے. ممکن ہے 1 مہینہ پہلے ہوا ہو، لیکن اول و آخر نصاب محفوظ ہے، تو یہ کل کے ساتھ جمع ہو کر اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے. یہ میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا، آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ اس میں لوگ بہت سخت غلطی کر رہا ہے. ایک شخص سے میں نے پوچھا زکوٰۃ لے آئے مدرسے میں، تو میں نے کہا یہ پوری زکوٰۃ ہے یا؟ کہنے لگے نہیں یہ ایک حصے کا ہے. میں نے کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ حصوں پر سال نہیں گزرا ہے. میں نے کہا مالک پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اول و آخر کا اعتبار ہوتا ہے، درمیان کے مہینوں میں جو مال آیا ہے وہ کل کے ساتھ جمع ہے، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں. اس نے کہا اگر زکوٰۃ دینے سے 10 دن پہلے میرے پاس 1 کروڑ آیا ہو، میں نے کہا 10 دن پہلے جو آیا ہے وہ جس پر سال گزرا ہے وہ بھی آپ کا تھا، یہ کروڑ اس گزرے ہوئے سال کے ساتھ مل کر کل پہ زکوٰۃ آ جائے گی. تو بڑا غمگین سا ہو گیا، کہنے لگے تو حضرت بہت مشکل ہے. اور میں نے کہا نہیں یہ آسان ہے، آپ اس کو مشکل بنا رہے ہیں. اب سن لو دوسرا کہ ابھی زکوٰۃ دینے سے 10-15 دن پہلے آپ کے ہاتھ سے 1 کروڑ نکل گیا، زکوٰۃ کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا کہ جو بچی ہوئی رقم ہے. میں نے کہا یہی ادھر سے بھی دیکھ لو اور ادھر سے بھی دیکھ لو، بالکل صاف ستھرا مسئلہ ہے. اعتبار اول و آخر کا ہے، اعتبار بیچ میں گھٹنے بڑھنے کا نہیں ہے. وہ تو گھٹتے بڑھتے ہیں مال تجارت، لیکن اعتبار بالکل نہیں ہوگا اگر نصاب فنا ہو گیا. مثلا 10 مہینے گزرنے کے بعد ایک شخص کے پاس نصاب برابر مال نہ رہا تو اب 10 مہینے پورے کے گزر گئے، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں. اب جب دوبارہ نصاب بحال ہوگا تو اس کے بعد سال پورا ہوگا. مال کا جنجال تو ہے نا، اس لیے سب سے سخت حساب قیامت کے دن وہ مال کا ہو، پائی پونے کا حساب ہو. بعض لوگ علی حساب دیتے ہیں، کچھ رقم دیتے ہیں، کبھی فقیر کو، کبھی مسکین کو، کبھی جان پہچان والے کو جہاں اس کو اطمینان ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اکثر ہی دے دیا ہے. یہ اطمینان حساب کے ساتھ ضروری ہوگا، صرف اندازے سے معتبر نہیں ہوگا. اندازے سے معتبر 2 صورتوں میں ہے، یا تو کل مال دے دیا جائے یا نصف سے زیادہ دے دیا جائے. نصف سے کم میں فقہا کہتے ہیں غلطی فحش ہوتی ہے، اس لیے علی الحساب زکوٰۃ معتبر نہیں ہے. زکوٰۃ احتیاطاً بھی دی جاتی ہے. مال کے ریلے پہلے بہت زیادہ ہے، حسابات پائی پونے کا آسان نہیں ہے. اپنے منشی اور مزدوروں کو بھی سب دکھانا ضروری نہیں سمجھا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ چھپے ہوئے مال کی زکوٰۃ نکالیں، اور نہیں نکالیں گے تو مجرم ہوں گے اور یہی مال تیرے لیے عذاب بن جائے. کوشش اس بات کی کرے کہ یہ مال عذاب نہ بنے، بلکہ اس مال کے ذریعے قیامت کے دن عزت نصیب ہو جائے. لا الہ الا اللہ. جو قرضے آپ کے لوگوں کے ذمے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں، وہ بھی آپ ہی کا رقم ہے، وہ مجموعے میں جمع ہوگا اور اس کی زکوٰۃ دی جائے گی. جس کا قرض آیا ہے.
قرضے سے مراد یا تو ثبوت ہے اور یا اقرار ہے. اگر کسی قرضے کا نہ ثبوت ہے اور نہ اقرار ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, وہ تو ڈوبا ہوا مال کہلاتا ہے. ڈوبا ہوا جب ملے گا تو پھر دو گے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مال میں اعتماد مناسب نہیں ہے, مال میں حساب مناسب ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ سستی نہ کرنا کہ چھوٹا معاملہ ہے, لکھو اس کو, اس سے شک شبہ جھگڑا دور رہے گا. ادھر ہوگا میں کہاں بیٹھا آہا اللہ اکبر. مال تعلقات کو بھی خرابی کرتا ہے, کبھی اچھا نہیں دیکھا ہے. آپ نے بڑی محبت سے دیا, وہ اس کا شکر نہیں جانتا, خفایا. آپ نے ایک ہی کہنے سے دیا, اب وہ ادا کرنے میں دیر کر رہا ہے, پھر آپ پر بوجھ آ گیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ماں اور بیٹے کو اور باپ اور بیٹے کو لڑانا ہونا تو مال بیچ میں ڈال دو, تماشا دے. توبہ. بعض لوگوں کے پاس مال اشیاء کی شکل میں ہوتا ہے, قیمتی انعامات کے کاغذات ہوتے ہیں, اور جب یہ چیزیں حکومت کے ہاں معتبر ہے, مال مانا جاتا ہے, تو اس میں اور نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. الا یہ کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو کسی پینترے کے بعد ہوگا ورنہ نہیں مانا جائے گا, تو لاٹری کا اعتبار نہیں ہوتا. بعض قرض ایسے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں, یعنی آپ نے ایک رقم ادا کر دی ہے لیکن آپ کو اختیار ہے جب چاہے وہ نہ ملہا ہوگا. قرض ضعیف جو ہے ملہا نہیں ہوگا. اس میں سے بیوی کا مہر بھی ہے. خاتون کا مہر ہے 50,000 1 لاکھ, تو اس کو دیا نہیں ہے اور وہ لے بھی نہیں سکتی اس طرح آسانی سے جب تک خاوند خوشی سے نہ دے, تو وہ آپ کے رقم سے منہا نہیں ہوگا. قرض ضعیف ہے. قرض ضعیف اس وجہ سے ہے کہ عورت 2 وقتوں میں مطالبہ کرے گی, ایک طلاق کے وقت یا وفات کے وقت. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مہر معجل دے, نقد پیش کرے. جب طلاق ہو جائے تو پھر مہر پورا لیا جائے گا, یا جب وفات ہو جائے گی تو پھر اس کے رشتے دار لیں گے. مہر معجل واو کے ساتھ الف کے ساتھ کوئی اعتبار ہی نہیں, بالکل فضول ہے. وہ مہر تو معجل ہے اجلت کے ساتھ, جس کو آپ کہتے ہیں عدت طلب. اصل یہ عدت طلب نہیں ہے, معجل ادا کر دیا گیا. بعض احادیث میں ہے کہ مرد جب پہلی رات خاتون کے قریب جاتا ہے تو پہلے پیسے گن کر کے رکھے کہ یہ مہر ہے آپ کا. اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مہر ادا کیے بغیر چلا گیا, قیامت کے دن بحضور خدا زانی کھڑا ہو, بدچلن زناکار مانا جائے. مہر کا معاملہ بھی دنیا میں جب توفیق ہے تو دے دے, نہیں ہے تو بیوی صاحبہ سے گزارش کرے کہ آپ کی اجازت سے اس میں دیر کر رہا ہوں. بعض لوگ معاف کراتے ہیں, مفتی کہتے ہیں کہ معاف نہیں ہوتا, اس پر مختلف دباؤ ڈال کر معاف کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اس طرح معاف نہیں ہوتا, وفی ہی معافی. کبھی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے رقم رکھی جاتی ہے, اور یہ ایک ماں باپ کے لیے بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جائے, تو ان کے لیے پیسے رکھتے ہیں. یک دم پھر اتنا پیسہ کیا ہوگا یا نہیں,
اب یہ رقم گزر گئی سال، اس رقم کے اوپر سال گزر گیا، رقم پڑی رہی، زکوٰۃ بدستور آ جائے گی۔ صرف کہنے سے بیٹی مالک نہیں بنی، اور اگر بیٹی مالک بنی ہے اور یہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر آ جائے گی زکوٰۃ۔ کبھی لوگ حج کے لیے ایک رقم داخل کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ وہ منظوری نہیں ہوئی اور رقم واپس ہو رہی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ کبھی کسی مکان کے خریدنے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے بڑی رقم رکھی جاتی ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ، اس زمانے میں تو مکانات کروڑوں تک پہنچ گئے، اور سال گزر گیا اور نہ کوئی مکان خریدا گیا اور نہ اس کی رقم کو سیمنٹ سریے میں مصروف کیا گیا، رقم کی طرح پڑی رہی، سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ برقرار رہی ہے اس کی۔ تنخواہوں پر اور پینشنوں پر اور ماہانہ آنے جانے والی رقموں پر زکوٰۃ نہیں آ سکتی، الا یہ کہ سال گزر جائے اور اس میں سے کوئی حصہ بچا رہے، اپنی ذاتی ضروریات، بال بچوں کے اخراجات سے بچ کر۔ یاقوت اور مرجان، ہیرے اور لال، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ شریعت ان کو مال نہیں مان رہی ہے۔ الا ان تکون للتجارہ، لیکن اگر یہ تجارت کے لیے ہے تو تجارت کے لیے تو یہ بجری جو آپ بیچ رہے ہیں، ریتی بیچ رہے ہیں، مٹی بیچ رہے ہیں، سب پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ کاروبار ہے باقاعدہ۔ کاروبار تو خاک اور ریت کا بھی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اگر ایک آدمی کے پاس مثلا 50 کروڑ ہے اور اس نے اس کا سونا خریدا، اس سال گزر گیا، زکوٰۃ آ جائے گی، مال ہے۔ لیکن اس نے اس کے قیمتی ہیرے یا یاقوت خریدے، اس سال گزر گیا، زکوٰۃ نہیں آئے گی، وہ مال ہی نہیں ہے، شریعت نہیں مان رہی، یہ دھوکہ ہے، صاحب فضول ہے، تو اس کا معیار نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ تو منصور بتائے گا پورا، وہ اس کا بہت ماہر ہے، امام ہے، لیکن فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یواقیت اللعالی لیست باموال متقومہ الا اذا كانت للتجارہ۔ ایک عرب نے مجھے کہا، عربوں کے عجیب عجیب نظریات ہے، اس نے کہا میں نے اپنی اہلیہ کے لیے 1000 تولے سونا بنایا ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ تو میں نے ترمذی شریف کی یہ حدیث پیش کی جو ابھی آپ کو سنائی۔ میں نے کہا ترمذی شریف میں تو ہے کہ جو عورتیں پہن کے آئی تھی ان کو کہا تھا جہنم میں جل جاؤ گے، تم کیسے بچ رہے ہو اس سے؟ پھر اس نے کہا کہ ہمارے بعض عرب جو ہے وہ یاقوت اور لال خرید لیتے، ہیرے، صرف تمام کوشش یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زکوٰۃ آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے، فقراء اور مساکین کا بھلا ہو جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تو سعادت ہے، آپ کے مال کا ایک حصہ اللہ کے نام پر نکلتا ہے، آپ کی طرف سے رب العالمین قبول کر کے، اور پھر فقراء مساکین اس کے مالک بنتے ہیں، وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تمام نیکیوں میں آپ کا حصہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ دکان، پلاٹ، کوٹی، بنگلہ، زمین، یہ جائیداد کی شکلیں ہیں، جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان تکون للتجارہ، ہاں اگر تجارت کے لیے، تجارت کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو بیچوں گا، ہر شخص اپنا سامان
جائیداد اپنی ضرورت کے لیے بیچ سکتا ہے. تجارت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ کاروبار ہے اور مال اس طرح رننگ پر رہتا ہے. پلاٹ خریدتا ہے، بیچتا ہے، ادھر بک کروایا، ادھر حوالے کر لیا، ادھر خریدا، ادھر بیچا، اس کو کاروبار کہتے ہیں. دکان کو کرائے پر دینا یہ بھی تجارت نہیں ہے، کیونکہ خود جو شخص دکان کر رہا ہے اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک آدمی دکان میں بیٹھ گیا اور اس نے 50,000 روپے کی کراکری ڈالی اور سامان ڈالا، قالین بچھایا، ضروری چیزیں خرید کی دکان میں رکھی، یہ سب کے سب منجمد ہو گئی، اور 50,000 روپے ہیں جس کا اس نے تیل، نمک، دال، صابن، سبزی خریدی اور اب بیچے گا، آئے گا تو زکوٰۃ 50,000 پر ہے. سال گزرنے کے بعد جو 50,000 قالین پر خرچ ہوئے اور دکان کے ضروری سامان پر خرچ ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو دکان کے ساتھ منجمد ہو گئے، جام ہو گئے. مال منجمد پر زکوٰۃ نہیں آتی، مال نامی پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. باپ کی زندگی میں مشترک کاروبار میں بیٹے اور بیٹی کسی چیز کا بھی مالک نہیں، کچھ بھی نہیں، مزدور ہے، وہ کھائے پیے اور خرچہ کرے. باپ کی زندگی میں بیٹا کسی چیز کا بھی، ایک قلم کا بھی مالک نہیں، کچھ بھی نہیں. اصل مالک باپ ہے. لہو ارکان یہ اس کے مزدور ہے، کام پہ لگے ہوئے ہیں. کچھ چھوٹے ہیں، کھا پی رہے، پڑھ رہے ہیں، کچھ بڑے ہیں، شادیاں بھی کی، کام بھی کر رہے ہیں. اچھی طرح کان کھول کے سنو، بہت مضبوط مسئلہ بتاتا ہوں. بعض لوگ باپ کو کہتے ہیں میرا حصہ دو، میں حیران ہوتا ہوں تیرا حصہ ہے ہی نہیں، کہاں سے جاؤ، مالک ہی نہیں ہے. فقہاء تو یہ بھی نہیں مان رہے کہ بیٹا کہے کہ میں نے اپنا کمایا ہے، کیونکہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ باپ کی زندگی میں جو باپ مزدوری کر کے تنخواہ لاتا ہے وہ بھی باپ کا ہے، وہ بھی اس مال کا حصہ ہے، اس نے اجازت دی اس کو. اگر زندگی میں کوئی باپ بیٹے کو مالک بنانا چاہے تو اس کے دو صورتیں ہیں. ایک معصیت کی صورت ہے، گناہ کی، کہ ایک حصہ لے کر کے اس کو دے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، یہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو مالک بنایا، آپ اپنے لیے کمائے، اب اس میں جو کمائے گا وہ مالک ہوگا، باپ نہیں. لیکن باپ نے گناہ کیا ہے. آپ نے، پیغمبر نے جب کسی شخص سے پوچھا انا حلت کل ولدک ہکذا، سب بیٹوں کو دیا، انہوں نے کہا نہیں حضرت، کہ لا اشہد علی الزور، مجھے گناہوں میں کیوں شریک کرا رہا ہے، گناہ کیا آپ، سب اولاد کو برابر دینا پڑے گا. یہاں تک کہ زندگی میں تو لڑکی اور لڑکا برابر ہے، مرنے کے بعد تو لڑکے کا دوہرا ہے، لڑکی کا ایک چہرہ ہے، لیکن زندگی کے اندر بیٹا اور بیٹی کو ایک جیسے دیں گے. ایک بیٹا بڑا مالدار ہے، ایک بیٹی بہت مالدار ہے، دوسری بہن اس کی کمزور ہے، غریب گھرانے میں گئی ہے. فقہاء کو قاعدہ نہیں مل رہا ہے کہ فرق کر لیں. آپ تو گفٹ بانٹ رہے ہیں، سوغات دے رہے ہیں، ڈالئی دے رہے ہیں، برابر ہے، مت فرق کرو، کیوں گناہگار ہو رہا ہے. بہت مشکل مسئلہ ہے، آسان کام نہیں ہے. صحیح مسلمان رہنا اور مسلمان مرنا دنیا سے جانا. جو آپ کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس کا حساب ترازو لگے گا عرش کے سامنے، سب تولے گا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا. شریعت آپ تھے کیا؟ آپ نے شریعت کو نہیں مانا تھا. اس میں وہاں تو یہ داداگیری نہیں چلے گی، نہ کوئی سینے نکال سکے گا. وعنت الوجوہ، اللہ فرماتے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، بالکل ایسے. وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اللہ فرشتوں سے کہے گا پکڑو انہیں، زنجیریں لگاؤ، ایسا چھوڑا ہوا. سیٹ لوگ اور مالداران لوگ اور مال و دولت میں اللہ کے نظام کو نہ ماننے والے اچھی طرح کان کھولے، 2-3 دن بعد یہ معاملہ آنے والا ہے. زندگی کو مت خوش ہو، وہ بہت خواب ہے، خیال ہے، بس بادل آیا اور بادل گیا، یہ زندگی اور کچھ نہیں. نصاب صحیح کرو، اپنے آپ کو، اپنے کرتوت کو شریعت کے حدود میں ڈالو. عقل مند کہتے ہیں پھوم پھوم کی قدم رکھو.
اللہ تعالیٰ نے جب حصے تقسیم کیے نا کہ بیٹے کو اتنا اور بیٹی کو اتنا، تو اس میں ماں باپ کا حصہ کم آیا ہے، اولاد کا زیادہ ہے، ماں باپ کا کم ہے۔ مثلا اولاد ہے ہی نہیں تو وہ تو مجبوری ہو گئی کہ ماں 1/3 لے، 2/3 باپ لے، ختم۔ اولاد ہے تو صرف بیٹیاں ہیں، 2 ثلث لے گی، 2/3، 1/3 پھر 1/6 1/6 ماں باپ کا۔ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو 1/6 1/6 ماں باپ کے، اولاد کے 5/6 جو ہے وہ بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا، 2 اور 1 کے حساب سے۔ یہاں ایک عجیب بات اللہ نے کہی ہے سورہ نساء میں، بڑی حیران کن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آباؤکم و ابناؤکم، یہ تمہارے باپ اور یہ تمہارے بیٹے، لا تدرون، تمہیں کچھ پتہ نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کون فائدہ مند ہے، یہ بس میری تقسیم ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے اس میں پنچا نہ ڈالا کرو۔ یہ میں اس آیت پر بڑا حیران رہتا ہوں کہ اللہ فرماتے تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ فائدہ کس کا زیادہ ہے، لہذا جو تقسیم میں کر رہا ہوں اس پر چلو، اس میں بہت بڑی خیر، بڑی حکمت ہے اس میں۔ بہت ہی احتیاط کا زمانہ ہے، ہم تو ایسے ہی بس چند دن کے لیے آئے تھے اور چند دن پورے ہو جائیں گے اور آخرت پر ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس چند روزہ زندگی کے لیے کتنی محنت ہوئی، بڑی نوکریاں کی گئی، سخت مشقتیں کی گئی، سخت قسم کی جانفشانیاں کی گئی، تب جا کے لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بنے غریب۔ اب ایک اور امتحان ہے کہ اس کو خاندان میں اور اولاد میں کس طرح تقسیم کریں گے۔ تو زندگی میں اگر کوئی دینا چاہے تو بیٹا اور بیٹی برابر ہے، اور بیٹوں میں بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایک بیٹے یا بیٹی کو مالک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی نے جو وصیت کی تھی بہت زیادہ کی، آپ نے کہا نہ خبردار، اس نے اور کم کیا تو اخیر میں 1/3 رہ گیا۔ آپ نے کہا الثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے، ایک ہی آدمی کو ثلث دے رہے آپ، اور کم لوگ آپ کے ہوں گے وہ کیا لیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست پیغمبر ہے، ایسے امت کو سیدھا کر کے چلا رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے کہا خدا تعالیٰ نے مجھ پہ بھی اعتماد نہیں کیا، خود بتا دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ نادار مسلمان، بالکل فقیر اور مقروض، وہ جن کے دل اسلام کے لیے نرم کرنے، غلام کنیزوں کو آزاد کرنا، لوگوں کے قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ کے راستے میں وہ مسافروں کو، ان کو فریضۃ من اللہ فرمائے یہ میرا طرف سے فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، میں جانتا ہوں، حکمت کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے ان 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار بنایا ہے۔ سب سے پہلے فقیر ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں من لا شیء عنده، کچھ بھی نہ ہو، فقیر کے پاس نہ کھانا پورا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کچھ ہے، فقیر ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے مسکین کا، مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس ہے تو صحیح مگر ضروریات کے لیے پورا نہیں ہے، تنگ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں بیت المال کے لیے، فقراء کے لیے، صبح و شام لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی کام ہی نہیں ہے، والعاملین علیہا، ان کو بھی دینا پڑے گا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل کو اسلام کے لیے نرم کرنا تھا۔ یہ 2 قسم کے لوگ تھے، بعض کافر تھے لیکن حکم تھا کہ دے دو انہیں، ایمان لا رہا ہے،
اور بعض مسلمان تھے لیکن اتنے تنگ اور پریشان تھے کہ حکم تھا کہ دے دو زکات ورنہ جا رہا ہے، ایمان چھوڑ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اموال کی تقسیم کے نگران اعظم تھے۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم مؤلف قلوب ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا ہمیں زکات دے ورنہ ہم واپس جا رہے۔ کہا کفر کی طرح۔ حضرت عمر نے تلوار دیکھ کہا یہ کس دن کے لیے ہے؟ تم واپس جاؤ گے ہم تمہارے ٹکڑے اور بکھرے کر دیں گے، چل یہاں سے۔ وہ ذلت کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے آج دین کو اعزاز دیا ہے، کوئی اس طرح باتیں کرے ہم اس کو زکات سے راضی نہیں کریں گے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ خلیفہ ہے یا عمر؟ انہوں نے کہا ان قریب وہی خلیفہ ہوں گے، فی الحال تو میں ہوں۔ پھر ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے کے حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کیسے منع کر گئے؟ قرآن شریف کی آیت میں حضرت عمر نے کہا بیٹھے، پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایسا آدمی آیا ہے جس نے ہمیں کہا ہو کہ دے دو ورنہ ہم جا رہے ہیں؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ کہا یہ تو اسلام کی توہین کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ ہم مؤلفۃ القلوب کوئی نہیں ہے، بس غربا مساکین ناداروں کو دیں گے۔ نہ ہمیں قطعی طور پر پتہ ہے کہ یہ واپس چلا جائے گا، نہ ہم قطعی طور پر یہ جانتے کہ یہ آ جائے گا، یہ تو نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ وہ مؤلفۃ القلوب کو عہد رسول تک محدود کر لیا، اور وہ پھر رقاب اور غلام اور کنیزوں کے آزاد کرنے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو خلفاء پیسے بھیجتے تھے، تحفے۔ حضرت معاویہ نے 40 خچروں پر سونا لدوایا اور حضرت عائشہ کو بھیجا مدینہ منورہ۔ حضرت عائشہ نے معاویہ کو خط لکھا کہ شام کے مسلمانوں کا حق زیادہ ہے، اور شام سے مدینے تک کتنے ناداروں نے دیکھا ہوگا۔ خیر، خلفاء کا ایک خاص ذوق تھا کہ ام المومنین نبی کے بعد نبی کے حکم میں ہے، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ تو بی بی صاحبہ ان کے غلام اور کنیز خرید کے آزاد کرتی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو 1,10,019 غلام اور کنیزیں عائشہ نے خرید کے آزاد کی، پورا جہان آزاد کیا۔ بی بی صاحبہ کو کیا کرنا تھا؟ انہوں نے پیسے کیا کرنا تھا؟ کنیزیں آتی تھی کہ ہم فلاں کی کنیزیں بہت تنگ ہیں، بی بی فرماتی تھی پوچھ کے آؤ کتنے پیسوں سے چھوڑے گا؟ انہوں نے کہا اتنے 1000 دینار بی بی صاحب گن کے لے جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ باہر غلامان بیٹھے ہوئے پردے کے باہر، بی بی صاحبہ نے پوچھوایا کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا ہم فلاں قبیلے فلاں شہر سے آئے، مالک بڑا ظلم کر رہا ہے، اب راضی ہو چکا ہے، اتنے پیسے مانگ رہا ہے۔ بی بی صاحبہ گن کر کے باہر دیتی تھی، جاؤ آزاد ہو جاؤ۔ ایک روایت میں کہا ہے کہ پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاؤ، دنیا کی تکلیفوں سے بھی اللہ تمہیں آزاد کر رہا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یا تو فی سبیل اللہ سے مراد طلباء ہے، مستحقین، اور ابن السبیل سے مراد وہ غازی، وہ مجاہد جس کے پاس بوقت غزا جہاد کے میدان میں کچھ نہیں، یا وہ لوگ جو اپنے گھر سے مالدار نکلے تھے حج کے لیے لیکن راستے میں لوٹ گئے، پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں تو ایسا حج نہیں تھا کہ شام کو بیٹھو اگلے دن آ جاؤ۔ اس زمانے میں تو جو لوگ حج پر جاتے تھے تو مفتی فتویٰ دیتے تھے کہ بیوی کو طلاق دے دو، مال تقسیم کر لو، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے۔ 11,000 آدمی شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل کے زمانے میں گئے تھے،
3-4 سال صرف 14 آدمی آئے ہیں زیادہ، سب مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر حج نہیں ہے، یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ، مشہور فتویٰ، یہ فتویٰ ہے نا، یہ جرأت کے ساتھ لکھا تھا کہ راستے میں امن نہیں ہے، لوگ سب مر جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ڈاکو بدھو ان کو ذبح کر لیتے تھے۔ بہت مشکلات سے دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس کا احترام کریں۔ اب لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دی۔ ایک آدمی نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، مم مات جائعن و مم مات عطشانا، مکہ اور مدینے کے راستے میں کون بھوکا مرا اور کون پیاسا مرا۔ ایسے ایسے علماء کے نام آئے کہ کئی دن تک نیند نہیں آئی، ایسے بڑے علماء کہ یہ پیاس کی وجہ سے مرا ہے، یہ بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ 41 دن تک کوئی رزق کا نظام نہیں تھا، خطرناک راستے، دشت و بیابان کے۔ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، ممات جائعن و ممات عطشانا، کون مکے و مدینے کے راستے میں بھوکے مرے اور پیاسے مرے۔ آج اللہ نے کتنی آسانیاں فرمائی، دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے خوبصورت اور انبیاء و نبی مرسلین نے جو دعائیں کی وہ پاک دعائیں قبول ہو گئی، اور وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے آرام و راحت سے حج اور عمرے ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے بہت زیادہ تکلیفیں تھی۔ بہرحال زکوٰۃ کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، زیادہ ضروری جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے بیان کر لیے، اور ہمارے یہاں تراویح کے بعد بھی کچھ بیان ہوتا ہے، فجر کے وقت بھی جب میں موجود ہوتا ہوں، طبیعت ٹھیک ہو تو بیان کرتا ہوں، اور عصر کے بعد بھی دعا سے پہلے ایک آدھ بات بیان کرتا ہوں، ورنہ مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی الذات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الامر مطیع الامر علی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر هو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر المواساة شهر مبارك شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء
وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. صححه أصحاب السنن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکا، کیا وتر جماعت سے پڑھوں گا؟ جب عشاء کی نماز پڑھ لی آپ نے، اگرچہ جماعت نہیں ملی، پھر تو وطروں میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر فرض نہیں پڑھے ہو تو نہ تراویح پڑھ سکتے اور نہ وطروں کی جماعت. اعتکاف میں رات سوتے وقت دوسری شلوار قمیص استعمال کی جاتی ہے یا صرف ایک ہی شلوار قمیص میں پورا اعتکاف گزارنا ہوگا؟ یعنی اعتکاف میں کپڑے بدلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سن لیں. اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے یا وقت سے پہلے ختم کرنا ہو تو کیا کفارہ دے دو؟ توبہ استغفار. اگر 4 رکعت نماز کی جگہ 5 پڑھ لے تو ماں نماز ہو جاتی ہے، آخر میں یاد آ جائے تو صبح سے کیے لے. آخری قاعدہ ضروری ہے. 4 رکعت کے بعد اگر قاعدہ کر چکا ہے پھر تو ہو جاتی ہے، ورنہ 5ویں رکعت کے ساتھ 6ٹھی ملا لیں اور آخری قاعدہ 6 کے بعد ہو جائے گا، 6 کے 6 نفل ہو جائے گا. مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب میں ضرور لکھتے ہیں کہ بچوں کو بسم اللہ کرانے کے لوگ جو 4 سال 4 بڑی کیا لگاتے ہیں، اس کا اثر غلط ہے، اس کو سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصلاح الرسوم بر اصلاح الرسوم، اس میں مولانا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ بزرگان دین کا عمل ہے اور اس میں سونے کی تختی، چاندی کا قلم، یہ تو اور قالین کا ٹکڑا یہ ناجائز و حرام ہے. اور بعض محدثین جنہوں نے انکار کیا ہے لا علمی کی وجہ سے انکار کیا ہے. امام الاسر مولانا انور شاہ تقریباً اس کے قائل ہیں. عورتوں کی تراویح مسجد میں مسنون نہیں ہے تو جہاں مسجد معمولی سے جو آپ کے زیر سرپرستی ہے وہاں پہلے سے آنے لگی ہے اور علیحدہ جگہ ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہے. مولانا صبا مرحوم کی ایک رائے تھی کہ اس بہانے یہ واضح نصیحت سن لے گی تو وہ چل رہا ہے، کوئی خاص رغبت والا کام نہیں ہے. کسی کی زکوٰۃ 1000 روپے بنتی ہے لیکن وہ کئی سال سے 700 روپے دیتا رہا. اب جب اسے زکوٰۃ کی اصل رقم کا پتہ جتنی زکوٰۃ کی رقم ادا کرتی ہے، جتنی اس کے ذمہ باقی ہے کم بھی ہے وہ حساب لگا کے دے دے. کیا سعودی بھی شافی کی طرح قرآن کا 15واں سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، امام احمد کے ہاں وہی ہے جو حنفیہ کے ہے. ہمارے مسجد کے امام مفتی بھی ہے اور حافظ بھی، وہ تراویح کے بعد مختصر بیان کرتے ہیں لیکن وتر پڑھانے کے بعد اتنا وقت دیتے ہیں کہ اکثر لوگ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں جبکہ وہ خود نہیں پڑھتے. کیا یہ بات پکڑ کا باعث ہوگی
ہاں مناسب تو نہیں. ان کو کیا دینا چاہیے کہ بھائیوں وطروں کے بعد دعائیں مانگو، تلاوت کرو، ذکر تسبیح کرو، نفلیں نہ پڑھو. وطر رات کی آخری نماز ہے. ایک شخص نے امریکہ سے زکات ادا کرنے کے لیے کچھ ڈالر اپنے ایک عزیز کو کراچی بھیجا کہ وہ اسے پاکستانی روپے میں تبدیل کروا کر دے دے تاکہ میں مستحقین کو زکات ادا کروں. مجھے وہ روپے 1000 والے نوٹ کی شکل میں ملے. مجھے کچھ لوگوں کو 500 روپے زکات دے دیے. پوچھ جائے کہ کیا وہ 1000 کے نوٹ کو 3 باہر کھلے کروا کے 500 کے نوٹ پہ تبدیل کرنا کوئی حرج نہیں اور ہم مساکین کا بنا ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے فرض کے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بجائے تسبیح پڑھے یا خاموش رہے تب بھی نماز ہوگی درست. ہدایت میں لکھا ہوا ہے اخرین کے لیے انشاء قرأ وانشاء سکت وانشاء سبح. ایک آدمی کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک پلاٹ اور ایک دوسری خالی گھر بھی ہے. کیا اس کو پلاٹ پر گھر پر زکات نہیں، جائیدادوں میں زکات نہیں ہوگی؟ میں نے ایک عالم سنا کہ اگر اہل حق آدمی جہاد و شہید ہو جائے اور اس کے اوپر نماز کچھ قضا ہو تو قضا نماز کی وجہ سے جہنم میں جائے گا نہیں، ہرگز نہیں. توبہ اللہ اسے معاف کرے گا. آراف میں رہے گا کچھ دن. آراف 4 سال پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا جس کی میں نے عالم بنانے کی نیت کی. بعد میں معلوم ہوا کہ سماعت اور گویائی سے محروم ہے. اب ایسا بچہ قرآن نماز نہیں سیکھ سکتا تو اس کے ماں باپ پر کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ اللہ اسے صحت دے تو حاضر ہے. لا الہ الا اللہ. ایک آدمی بغیر عذر کے تشہد میں بائیں ہاتھ پاؤں کو کھڑا کر دے صحیح ہے نہیں؟ اب بغیر عذر کے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. کسی شخص کے پاس 7 تولے سونا 1 لاکھ روپیہ ہو اور اس پر سال بھی گزر گیا تو زکات کا حساب کس طرح کرے گا؟ 1 لاکھ تو یقیناً نصاب ہے سکھ کرائے جو وقت کے اعتبار سے، اس پر تو 2.5% زکات فرض ہو گئی. اب اگر وہ تولوں کی بھی زکات دینا چاہیں تو اور علماء تو کہتے ہیں اور افضل بہتر بھی ہے. اکثر حضرات کہتے ہیں جب کچھ سونا کچھ چاندی ہو دونوں ملا کے زکات آ سکتی ہو تو ملا لیں، یا کچھ سونا کچھ چاندی ہے اور کچھ رقم ہے تو نصاب پورا ہو جاتا ہے تب بھی زکات آئے گی. ایک عورت جس کی 4 سال قبل شادی ہوئی تھی، خاوند صرف چند دن بیوی کے ساتھ رہا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، کبھی واپس نہیں آیا. عورت نے عدالت میں خلا لے لیا. کیا عدالت خاوند کے حاضر ہوئے بغیر؟ جی ہاں، عدالت اجازت رکھتی ہے، حقدار ہے کہ ایسے شخص کا جو خاتون کو ستانے کے لیے غائب ہوا ہے اس کی عدمی موجودگی میں بیوی کو آزاد کر لے، درست اور معتبر ہو گئے. آپ نے مرحومین کی بخشش کے لیے غلطی ہو بتایا 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. وضو پاک جگہ بیٹھ کر کرنا چاہیے. گھر کے باتھ روم جو کہ پاک و صاف نہیں ہوتے وہاں وضو کرنا مناسب ہے. مجبوری ہے، اپنے گھر میں آپ قیدی کا وقت گزار رہے ہیں، غلام ہے، ورنہ اپنے گھر میں تو اپنے طہارت خانہ صحیح کر لیں. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، بیچ والی 7 والی چنگلی، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی 7 والی، بیچ والی، شہادت والی، انگوٹھا اور آخر میں دائیں کا انگوٹھا. عالمگیری میں لکھا ہے یہ بہترین طریقہ ہے. باجماعت نماز کے دوران کوئی شخص اگلی صف میں سے نکل کر جائے، کیا پچھلی صف کا نمازی نماز پڑھتے ہوئے آگے جیا وہ 1 قدم آگے بڑھا لے گا. مقتدی ثنا پڑھ رہا ہو، امام قرأت شروع کرے تو مقتدی کو خاموش جیا ثنا چھوڑ دے. اس طرح تحیات مقتدی پڑھ رہا ہے، امام سلام پھیرے تو عبدو و رسول تک پورا کرے، بقیہ چھوڑے. غیر حافظ کی امامت میں حافظ قرآن نماز پڑھ سکتے؟ جی ہاں.
مفتی صاحب والد صاحب بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. ایسے جو گاڑی کا دروازہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تراویح ناجائز حرام ہے. ایک شخص تراویح کے ساتھ وطر بھی جماعت پڑھانا چاہتا ہے اور رات کو تہجد بھی پڑھنا چاہتا ہے. تہجد کے نوافل پڑھنے کے لیے وطر چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ وطر چھوڑنے پڑیں گے ورنہ وہ بعد میں نفل نہیں پڑھ سکتا. سورہ یاسین کے مخصوص عمل کے دوران میں جناب نے تفسیر کے دوران جو دعا کا ذکر کیا، بنائے مہربانی وہ دعا بتا دیں. فائدہ کیا ہے اس کو؟ جیسے اس وقت آپ بلکڑ بن کی یاد نہیں کیا، آج وہی بلکڑ ہے، تو بلکڑوں سے نعمت ہے چھڑوانا مناسب نہیں. زید اور اس کی اہلیہ نے ایک ہی استاد سے پڑھا ہے، یعنی دور تفسیر کیا ہے. کسی موقع پر ٹریفک سگنل پر زید اپنی گاڑی کے برابر گاڑی کھڑی کی طرف اشارہ کہتے تھے کہ وہ ہے ہمارا استاد، اور پتہ نہیں 20 طرف دیکھا اہلیہ نے بھی. کیا زید کا یہ عمل گناہ کی ترغیب دینے کے لیے تو نہیں آتا؟ یہ تو زید جانتا ہوگا کہ اس نے یہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے کہا ہے، مقصد استاذ کی توہین ہے یا استاذ کے ساتھ مشابہت ہے. یہ تو زید ہی اس کا حساب دے گا. پچھلے 20 سال سے عیدین کی نمازیں ملحقہ میدان میں ہوئی، اب وہاں پارک بن گیا ہے. کیا اب ہم نماز کے لیے ٹکٹ لے کر جائیں گے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں. جب پارک بن رہا تھا تو آپ پیدا ہو چکے تھے، ماں کے پیٹ میں نہیں تھے. اس وقت آپ جیسے لوگ جا کے ان سے بات کر لیتے. وہ یہی کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے پارک بنا رہے تھے. آپ چاہتے تھے کہ مدرسے والے لڑتے رہے، ہمارا یہ میدان و کام نہیں ہے. وہ مسئلہ محلے کا ہے، مدرسے کا نہیں ہے. آپ کا فریضہ بنتا تھا کہ آپ اپنے معززین کو ساتھ کر کے ان کے معقول افراد سے ملاقات کرتے کہ 35 سال سے یہ جگہ عیدین کے لیے استعمال ہوئی اور 35 سال سے ہم نے اس کی حفاظت کی. آپ اس کو فیملی پارک کے بہانے ایسا نہ بنائے کہ نمازی عید کی جگہ ختم ہو جائے. جب وہ سب کچھ ہو گیا تو اب آپ کو احساس ہوا. یہ افسوس کی بات ہے. مومن کو اتنا پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. پچھلے جمعے کو آپ فرمایا تھا کہ تہجد کی نماز کی 8 رکعت، تراویح کی 12-20 رکعت، کچھ وضاحت ہو. یہی مسئلہ ہے جو وضاحت ہو گیا، اس سے زیادہ کی وضاحت ضرورت نہیں. اگر نزلہ زکام کا جو مائع خارج ہوتا ہے اگر حلق میں چلا جائے، اگر واقعتاً یہ محسوس ہوا کہ ایک چیز جمع کی اور اندر چلی گئی، تب تو روزہ ٹوٹ گیا. اور اگر ویسے احساس و خیال ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. امام صاحب گھریلو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے. کثرت سے استغفار کرے، بہت زیادہ، اور صبح و شام 15-15 20-20 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ابو داؤد شریف صلاۃ کے اخیر میں ایک شخص نے آپ سے کہا دیون ہے، ہموم ہے، غم ہے، صدمے ہے، بیماری ہے. آپ نے کہا یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 10-15 دن کے اندر اللہ نے اس کی حالت بہتر کر. میرے بھائی مشتاق احمد کو کل 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اللہ پاک انہیں زندگی دے، صحت دے، شفا دے. آپ دعا کریں کہ ہمارے گھر میں جائے مسئلے پر ہے کہ ہمارے گھر میں 2 سال سے ایسی لڑائی ہے جیسے دشمنوں میں. اللہ سب کو محبت دے، تعلقات دے. اور سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر بھی دم کرے، اس کا سالن، چائے، شربت، کھانا پینا، اور دعا بھی مانگے خیر و عافیت کی، دلوں کی رنجش دور کرنے کی، دلوں کو محبت سے بھرنے کی. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. ہمارے بلال ہے وہ بھی کافی علیل ہے اور کھانسی کی شدت نے بڑا پریشان کیا ہے. دعا فرمائے اللہ انہیں اور دیگر بیماروں کو جن کا ذکر پرچیوں میں ہوا، جن کے بیماران ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں، جن کے صدمے ہیں، دیون ہے، قرضے ہیں، ہموم ہے، امراض ہے، اسقام ہے، آحات ہے، آفات ہے، محن ہے، فتن ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مدد و نصرت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.